تو شب جمعہ منیمم جو عمل کرنا ہے استغفار پڑھا کرو، 2 رکعت نماز، بڑی آسان نماز، آپ نہیں جانتے کہ اس 2 رکعت نماز میں کتنا فائدہ ہے۔ جتنے مومنین و مومنات پر عذاب نازل ہو رہا ہے قبروں میں وہ رک جاتا ہے، تو پوچھتے ہیں پروردگار ہم پہ عذاب کیوں رکا؟ کہ فلاں نے تمہاری مغفرت کی دعا کی، کہ اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں، نہ وہ ہمیں جانتا ہے، کہ اس کے باوجود اس نے یہ چیز بھیجی ہے۔ اتنے تمام مرحومین آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، پروردگار اس پر رحم کر، اس کے گناہوں کو معاف کر جیسے تو نے ہمارے گناہوں کو اس کے کہنے پہ معاف کیا۔ پھر سورہ ملک ضرور پڑھنا، اس سے عذاب قبر دور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ہم امام حسین کو کیوں سلام کرتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سب سلام پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یہ کس کو سلام ہے؟ امام حسین کو۔ کیوں؟ کسی مولوی سے پوچھا، کسی عالم سے پوچھا؟ یہی تو ہماری پرابلم ہے کہ ہم بغیر سمجھے پڑھتے رہتے ہیں۔ جس دن شیعت اپنی طاقت کو سمجھ جائے تو پھر امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ امام بھی منتظر ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہم اس لیے حسین پہ سلام کرتے ہیں کہ اگر یہ حسین نہ ہوتے تو آج نمازیں نہ ہوتی۔ حسین کو سلام کر کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حسین کا۔ دیکھیے ہماری مجلسوں میں 2 شخصیتوں کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، یا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یا پھر امام حسین کا۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ امام نے جواب دیا کنجوس کے کئی قسمیں ہیں۔ ایک کنجوس وہ ہے صرف خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ ایک کنجوس وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اس سے بڑا کنجوس وہ ہے خود تو نہیں کھلاتا، کوئی اور کھلاتا ہے تو جلتا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں اس سے بھی بڑا ایک کنجوس ہے، تو وہ کون؟ کہ جب ہمارا نام آتا ہے تو صلوات نہیں پڑھتا، ساری آسائش اپنے لیے طلب کرتا ہے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ ساری آسائشوں کو شکر کے پیچھے رکھا کہ جو کچھ تمہیں دیا پہلے اس کا شکر تو کرو، پھر آگے تمہیں دیا جائے گا۔ اور جو اہل بیت کی محبت ہے یہ سب سے بڑی عطا ہے اللہ کی طرف سے ہم کو۔ ہم جو مجلسوں میں علی کا ذکر کرتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ثواب ہمیں ملتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یا ذاکر حسین جب حسین کا ذکر کرتا ہے تو اسے کتنا ملتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ شاعر حسین، ایک شاعر ہوا کرتا تھا درباری شاعر، یہ اس وقت کی بات ہے جب مولا کے خلاف خطبے دیے جاتے تھے، اور خطبہ ہی ایک میڈیا تھا۔ آج جیسے ٹی وی میڈیا ہے، یہ واٹس ایپ میڈیا ہے، ٹیلی گرام میڈیا ہے، اسی طریقے سے ایک زمانے میں صرف اور صرف منبر میڈیا ہوتا تھا۔ اسی لیے 2 خطبے رکھے، یہ 2 خطبے الگ الگ ہیں۔ پہلے خطبے سے تعلق ہے کہ اللہ کی تعریف کریں اور اس نے کیا کیا ہمیں عطا کیا اس کا ذکر کریں۔ دوسرے خطبے میں دنیا بھر کی چیزیں، کہاں شیعوں پہ کیا حالات ہیں وہ بیان کرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ میڈیا تھا۔ اور اگر میڈیا کسی کا دشمن ہو جائے اور حکومت کسی کی دشمن ہو جائے تو پھر وہ آدمی جی نہیں سکتا۔ تو آپ سوچیں میڈیا تھا ممبر، 1 سال نہیں 2 سال نہیں 70 سال تک علی کے خلاف بولا گیا، 70 سال تک علی پر لعن طعن کی گئی،
لیکن اس کے یعنی 70 سال میں جنریشن سے بدل جاتے ہیں. کئی جنریشن تک اگر مسلسل کوئی سنتا رہے فلاں انسان برا ہے برا ہے برا ہے تو سب یقین کر لیں گے کہ وہ برا ہے. جب یہ خبر پھیلی تھی نا کہ مولا کائنات سجدے کے عالم میں تلوار لگی تھی تو لوگ حیرت کیے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے، جبکہ علی کیا کہتے؟ میں ہی نماز ہوں، انا الصلاۃ، میں خود نماز ہوں. اور کیسی کیسی پلاننگ ہوتی تھی. بچوں کے دل میں نفرت ڈالنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ جہاں بچے کھیل رہے ہوں ان کے کھلونے چھین لیتے تھے اور کہتے تھے علی نے منگایا ہے. تو جو بچہ بچپن سے، اب ظاہر سی بات ہے چھوٹا بچہ اگر اس کا کھلونا چھین لیا جائے تو جس نے چھینا اس کا چہرہ اس کے سامنے بھیانک بن جائے گا. تو یہ بچے بڑھتے رہے، دشمنیاں بڑھتی رہی. سوچئے 70 سال تک کی پلاننگ تھی، اس کے باوجود جو علی تھا علی رہا اور علی رہے گا، اسے علی کہتے ہیں. اگر دنیا نہ چھپاتی تو پتہ نہیں علی کے فضائل کتنے زیادہ ہو جاتے. آج لوگ علی کے نام لے کے ملنگ بن جاتے ہیں، یہ ان کے اپنے ویوز ہیں. نصیری بن جاتے ہیں، شوق سے بنی، لیکن سیدہ نے نصیریوں کے لیے وعدہ نہیں کیا کہ میں بخشواؤں گا، شیعوں کے لیے کیا. ایک مولانا نے بڑا دلچسپ واقعہ مجھے بیان کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانے میں اتحاد بین المسلمین کے نام سے ہر فرقے کے علماء کو بلایا گیا. اس میں مالکی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، شافعی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، وہابی بھی تھے، سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے. پرسنٹیج میں صرف 2% شیعہ تھے. تو ایک سیمینار رکھا گیا، اس سیمینار میں ہر فرقے کا عالم موجود تھا اور ٹائٹل کیا تھا؟ اتحاد، سب آپس میں مل جائیں. تو ساروں نے تقریریں کی، سب نے تقریریں کی، ہر عالم دین نے تقریر کی، حتیٰ کہ ہمارے جو عالم تھے انہوں نے بھی تقریر کی. جب ساری تقریریں ہو گئی تو آرگنائزر بڑا مکار تھا، چالاک تھا، جو شیعہ نہیں تھا. اس نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے سب ایک ہونے کا. کہا کہ ہم اپنے خطبوں میں یعنی جمعہ کے خطبے میں فلاں فلاں کا ذکر جو آپ نہیں کرتے ہو ہم تو کرتے ہی ہیں، تو اس کی کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم اپنے خطبے میں حسن و حسین کریمین کا ذکر کریں گے. تم اپنے خطبے میں فلاں فلاں کا ذکر کرو، نام تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس نے کیا سوال رکھا؟ ہم اپنے خطبوں میں حسنین کریمین کا ذکر کریں گے، تم فلاں 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 کا ذکر کرو. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کیسے پلاننگ ہوتی ہے کس طرح سے تاکہ شیعوں کے پاس کوئی جواب ہی نہ بنے، اتحاد کے نام سے سب سامنے آ جائے کہ اپنے خطبے میں ہم حسن و حسین کا ذکر کریں گے، آپ فلاں 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 کا ذکر کر دیجئے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور ہم اپنے خطبے میں سیدہ کا ذکر کریں گے، تم فلاں بیوی کا ذکر کر دیا کرنا اپنی مجلسوں میں، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اب سب نے تالیاں بجا دی، تکبیریں لگا دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کے بعد سب بیٹھ گئے. اب مولانا کہتے ہیں کہ مجھے بہت کوئی بھی شیعہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اس چیز کو، کہ اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن یہ آخری تقریر تھی، کیا کیا جائے؟ مولانا نے کہا میں نے دل سے نعت علی پڑھا، علی کو پکارا، مولا کچھ ایسا کر دو کہ میں جواب دوں. اتنے میں وہ شخص آرگنائزر نے چاروں طرف دیکھا اور ان کی طرف دیکھا جو لباس میں تھے، امامہ وغیرہ میں، کہ آپ آ کے ذرا دعا کروا دیجیے. کیا عرض کر رہا ہوں، آپ آئیے دعا کروا دیجیے، جلسہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا احترام کرتا ہوں، سارے علماء یہاں موجود ہیں، اور یہ 2 قدم آگے بڑھ کے انہوں نے ایک رائے دی ہے کہ یہ جو ہے اپنے خطبوں میں حسن و حسین کا ذکر کرے، ہم اپنی مجلسوں میں فلاں 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 کا ذکر کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ سیدہ کا ذکر کرے، ہم فلاں کا ذکر کریں. یہ تو 2 قدم آگے بڑھے تھے، میں 4 قدم آگے بڑھتا ہوں.
میں 4 قدم آگے بڑھ کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے خطبے میں حسن و حسین اور سیدہ کا ذکر کرنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے ان کی اقربا سے محبت کے. تو محبت کا اظہار کرنا تمہارے میں خطبہ ہے، لہذا تم تو کرو گے، ہم پہ واجب نہیں ہے فلاں 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 کا ذکر کرے. لیکن چلو اگر شرط رکھتے ہیں تو ہم بھی ایک شرط رکھتے ہیں. آپ کہتے کہ حسن و حسین کا ذکر آپ کرو گے، ہم فلاں 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 کا کریں. آپ سیدہ کا ذکر کرو گے، ہم فلاں کا ذکر کریں. اس کو تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم پہ واجب نہیں ان کا ذکر کریں. ہماری ایک شرط ہے، آپ اور ہم یہ کر لیں گے کہ ہم محمد ابن ابو بکر مولا کے چاہنے والے تھے، بہترین صحابی تھے، محمد ابن ابو بکر، ہم ان کے قاتلوں پر لعنت کریں گے. کیسے پکڑ میں آ جاتے ہیں کہ ہم ان کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں. آپ حسن و حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیجئے. آپ جس بیوی کے ذکر کے لیے کہتے ہیں ہم ان کے قاتلوں پہ لعنت کریں گے، آپ سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت کریں. تو شب جمعہ منیمم جو عمل کرنا ہے استغفار پڑھا کرو، 2 رکعت نماز، مغفرت والدین و اولاد و مومنین و مومنات. کتنی چیزیں آ گئی، والدین کی مغفرت بھی آ گئی، اولاد کی مغفرت بھی آ گئی، مومنین و مومنات کی بھی. بڑی آسان نماز، 2 رکعت نمازیں، مغفرت والدین و اولاد و مومنین و مومنات پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. اللہ اکبر کہا، سورہ الحمد پڑھا، پھر سورہ قل اللہ پڑھا پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد انا آتینا کل کوثر کا سورہ پڑھا. بس اس کے بعد تشہد سلام وغیرہ سے نماز ختم کر دیا. قنوت، رکوع، سجود، تشہد، سلام. آپ نہیں جانتے کہ اس 2 رکعت نماز میں کتنا فائدہ ہے. جتنے مومنین و مومنات پر عذاب نازل ہو رہا ہے قبروں میں وہ رک جاتا ہے. تو پوچھتے ہیں پروردگار ہم پہ عذاب کیوں رکا؟ کہ فلاں نے تمہاری مغفرت کی دعا کی. کہ اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں، نہ وہ ہمیں جانتا ہے، کہ اس کے باوجود اس نے یہ چیز بھیجی ہے. اتنے تمام مرحومین آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں پروردگار اس پر رحم کر، اس کے گناہوں کو معاف کر جیسے تو نے ہمارے گناہوں کو اس کے کہنے پہ معاف کیا. تو یہ شب جمعہ میں چانس ملتا ہے. ویسے تو روز پڑھو اچھا ہے، کم سے کم شب جمعہ، کم سے کم. پھر سورہ ملک ضرور پڑھنا، اس سے عذاب قبر دور ہوتا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ہمارے بچے سے سوال کر لیا تھا، تم لوگ تو ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو، رسول رسول نہیں کرتے. اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل آتے تھے؟ کہاں آتے تھے؟ علی کے پاس بھی آتے تھے؟ کہاں؟ بچہ تھا، ہاں کہہ دیا. اچھا کتنے بار علی کے پاس آئے؟ اس نے پلٹ کے کہا تم بتاؤ کتنی بار رسول کے پاس آئے؟ اب وہ بھی کیا بتائے گا، یعنی رسول کے پاس تو ہر وقت آتے تھے، جتنی آئے تھے اتنے بار تو آئے ہوں گے. بچے نے کہا تو پھر میرا جواب بھی سن لو. یہ بچہ ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کسی بڑے درسگاہ کا طالب علم ہے، کچھ نہیں، چھوٹا بچہ کہتا ہے مجھے یقین ہے جتنے بار رسول کے پاس آیا علی کے بعد ڈبل. وہ کیسے کہ تم نے سنا نہیں؟ رسول نے کہا ارا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم علی اس کے دروازہ ہے. تو شہر میں آنے کے لیے دروازے سے، پھر جانے کے لیے دروازے سے. تو ملک الموت کے آنے پہ سب کو یقین ہے. جب ملک الموت کہا تو ایک بات یاد آ گئی. جناب موسیٰ درس دیا کرتے تھے، تو اس میں سب آتے تھے، لوگ آ کے درس سنتے تھے. تو ایک دن جناب موسیٰ نے کہا کہ تم آدمیوں کو دیکھ رہے ہو، میرے درس میں تو ملک الموت بھی آتے ہیں. تو وہ بات ان کے ایک صحابی کو اچھی لگی کہ اچھا ہے. تو موسیٰ کے پاس آئے کہ سرکار آپ ملک الموت کو دیکھتے تھے؟ میں روز دیکھتا ہوں، روز میرے درس میں آتے. کہ میں کیوں نہیں دیکھ پاتا ہوں؟ کہ دیکھے گا لیکن ایک ہی بار دیکھے گا. کہ نہیں میں ویسے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. کہ پھر میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ملک الموت آپ کے درس میں میں دیکھ سکوں. کہا کیوں ایسی خواہش کرتا ہے؟
کہا نہیں بس اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ تو کلیم ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ موسیٰ نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ درس میں آئے تو دیکھا کہ ایک عجیب شکل والا، عجیب خلیے کا کوئی بیٹھا ہے، کسی کو خبر نہیں، اس نے یہی دیکھ پا رہا ہے، یقین ہو گیا یہی ملک الموت ہے۔ اچھا وہ بھی اس کو گھورنے لگے۔ اب سچ بتائیے اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ جب دیکھا ملک الموت مجھے کو گھور رہے ہیں تو ایک مرتبہ کھسک کے موسیٰ کے قریب میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کہ وہ ملک الموت ہے؟ کہا ہاں۔ مجھے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ تو بھی تو دیکھ رہا ہے؟ کہ نہیں میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس لیے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ میری طرف سے نگاہ ہی نہیں ہٹا رہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ مجھے کہیں مار نہ ڈالے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کیا مجھے آپ ہوا کے حکم دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کسی طریقے سے ہوا مجھے اڑا کے، اس زمانے میں ہند کہا جاتا تھا، ہندوستان کو ہند سب سے دور مانا جاتا تھا، بہت دور کی کنٹری جو ہند ہے وہاں پہ چھوڑ دے۔ جناب موسیٰ نے دعا کیا، ہوا اڑا کے لے کے چلے گی، ادھر وہ گیا ملک الموت بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت واپس آ گئے۔ جناب موسیٰ نے کہا ملک الموت تم نے خامخواہ میرے صحابی کو ڈرا دیا؟ کہ میں نے کہاں ڈرایا، میں تو اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہ حیرت کس بات کی؟ کہا کہ اس کی تقدیر میں ہند میں موت تھی اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پھر میں نے دیکھا اس نے آپ سے دعا کروایا اور ہوا لے کے چلے گی، میرا کام آسان ہو گیا۔ امام رضا کے پاس کچھ افراد آئے، 10-12 ملنے والے، بہت دور سے کیسے سفر کر کے آئے۔ غلام سے کہا جاؤ امام کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ ان کے شیعہ آئے۔ غلام واپس آیا تو کیا کہا مولا نے؟ کہا کچھ نہیں کہا، خاموش اختیار کر۔ کہ شاید آج مولا زیارت نہیں دیں گے ہمیں، تو انتظار کرتے۔ دوسرے دن پھر آئے، اجازت نہیں ملی۔ تیسرے دن پھر آئے، اجازت نہیں ملی۔ 10 روز ہو گئے تو آخر میں کہا جا کے مولا کو کہنا آپ کی جدہ سیدہ کا واسطہ، ہم بڑے دور سے آپ کی زیارت کے لیے آئے، آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے اجازت دے دی۔ دیکھیے یہ واسطہ جناب سیدہ کا، کوئی بھی امام ہو، ہر امام سیدہ سے محبت کرتا تھا، لہذا یہ واسطہ کبھی رد نہیں ہوگا۔ جب دعا مانگنا تو اس واسطے کو ضرور یاد رکھنا، حتیٰ کہ امام زمانہ سے اگر دعا مانگنا ہو کہ یہ مولا آپ کو آپ کی جدہ سیدہ کا واسطہ، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ امام نے بلوایا، کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ کس نے کہا؟ ہم کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم میرے شیعہ نہیں ہو۔ کہ مولا وہ کیوں؟ کہ شیعوں کی علامتیں تمہارے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ کہ شیعوں کی علامت کیا ہے؟ خوف خدا۔ آدمی جب خوف کے عالم میں ہوگا کیا ہنستا رہے گا، مذاق کرے گا؟ نہیں، تم تو ہنس رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، بھول گئے ہو خدا کو، جبکہ اٹھتے بیٹھتے تم سے گناہ ہوتے۔ خوف خدا، پھر امید، اللہ معاف بھی کر دے گا۔ الایمان نصفان کہا ہے، ایمان کے 2 حصے ہیں، نصف خوف نصف رجا، آدھا خوف ہے آدھا امید ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے ہیں تو ایمان ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر یقین ہو گیا مجھے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے تو خوف نہیں رہے گا۔ پھر مولا کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ہونے کی علامات یہ ہے کہ بے خوابی کی وجہ سے، یعنی نیند پوری نہیں ہونے کی وجہ سے آنکھیں جو ہے نا مغموم ہوتی ہیں، اس میں آنسو تیرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے۔ تو مولا پھر ہم کون ہیں؟ کیا کہو ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ چاہنے والا ہونا اور بات ہے، شیعہ ہونا اور بات ہے۔ ایک صحابی تھے امام کے، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور جب قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری کیا غلطی ہے؟ کہ تم مولا کا شیعہ، تو رونے لگے۔ کہ کیوں رو رہے ہو؟ قتل ہونے سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر تم نے مجھے کہا میں مولا کا شیعہ ہوں جو اس لائق میں نہیں ہوں، میں ان کا محب ہوں۔ شیعہ بہت بڑا ہوتا ہے۔